بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز ملتی رہیں، اور اگر آپ نے سیرت النبی کی پہلی 6 ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایمان لانے والے صحابہ کرام میں جب حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت حسین آپ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوچھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں اور 1 آسمان پر۔ اس پر آپ نے فرمایا، اور نقصان کی صورت میں آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین بولے، اس صورت میں ہم آسمان والے سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین جب واپس جانے لگے تو قریش کے لوگ بولے، لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ پھر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ وہاں قریش کی ایک جماعت آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوئے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر ضرب لگائی تو اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بچنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اس طرح یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو وہیں پر نمازیں پڑھاتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا کہ آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، جہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اللہ کا پیغام سنایا اور فرمایا کہ اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ کا پیغام ہر طرف پھیلانے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا۔ ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے
یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے، بہتر ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو، اور اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم، بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، وہ بولا، اللہ کی قسم، یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پورے قریش کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر بولا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وہی نازل فرمائی کہ آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبلیغ کرتے رہے اور اپنے مقصد میں ڈٹے رہے، لیکن وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ لوگ آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک کہ آپ سے معاشرتی بائیکاٹ کے بارے میں سوچنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ لوگ ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گئے کہ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک ختم نہ ہو جائے۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن ابو طالب پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں۔ پھر ابو طالب بولے، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو وہ عمار بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمار بن ولید ہے،
قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے۔ تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ یہ بدبخت آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے آگے تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش میں سب سے آگے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور ابو جہل کی باتوں سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ سورۃ الگ کی تلاوت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور فوراً ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل کو اطلاع دے دی۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے پاس اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے اور تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، اس لیے کل میں محمد کے لیے پتھر لے کر بیٹھوں گا، جوں ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا، نعوذ باللہ۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی، پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے ابو جہل آپ کی طرف بڑھا۔ ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک اونٹ میرے راستے میں آ گیا، میں نے اس جیسا اونٹ آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو لہب میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورہ الگ کی آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذا رسانی میں سب سے آگے تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، اس میں ابو جہل کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فوراً فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق ہی نظر آئے۔
وہ آتے ہی بولی، اے ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ وہ بولی، مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، نعوذ باللہ، اس نے میری شان میں نازیبہ شعر کہے ہیں۔ ناظرین، وہ شاید سورۃ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورۃ لہب نازل ہوئی، تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ نے اس بد دعا کے بارے میں اپنے باپ ابو لہب کو بتایا۔ پھر ایک دن دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی اور قافلے والوں سے مدد طلب کی اور کہا، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ آدھی رات کے قریب اللہ نے ان سب پر نیند طاری کر دی اور وہ سب کے سب سو گئے۔ پھر ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ پھر شیر نے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ناظرین، تکلیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی ان لوگوں نے بتوں کے نام پر کچھ جانور ذبح کیے ہوئے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی اٹھا کر آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ آپ اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہو کر آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، اے اللہ، تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی اور وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ، تو ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بیان فرمایا، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا
اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کروایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔